سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران ریاض صاحب پہنچ گئے لندن، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ عادل راجہ صاحب، حسن مہدی صاحب اور بھی اس طرح کے کافی جو لوگ غدار وطن اس وقت اپنے اس وطن کے اوپر مشغول بکواس ہیں، ان میں another feather in the cap عمران ریاض صاحب شامل ہو گئے۔ مجھے پتا ہے اس پہ میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر کافی سارا دونوں سائڈوں کے اوپر آ چکا ہوا ہے، مگر میں ایک بڑے ڈیفرنٹ اینگل سے آج میں بات کرنے لگا ہوں کہ میں عمران ریاض صاحب مجھے بخوبی جانتے ہیں، اور جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو میں اس وقت کنسیڈر کر رہا ہوں کہ عمران ریاض صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ میرا ایک چھوٹا سا موبائل ہے، اس کے اندر آپ کی عمران صاحب میری 1 to 1 جو میٹنگز ہیں آپ کے ساتھ، ان کی ویڈیوز اس کے اندر موجود ہیں، اور میری اگر کسی بات کے اوپر آپ نے آج نفی کا ہلکا سا اندیہ بھی دیا کہ میں نے کوئی غلط بات کی ہے، تو میں ایک لمحہ رکے بغیر اس موبائل کے اندر سے وہ ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کر دوں گا۔ اس لیے میں بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر بات کر رہا ہوں کہ آپ ملک سے اس طرح جو چھپ کے چوروں کی طرح بھاگنے اور اس کو ایک نام نہاد سنسنی خیزی جو آپ نے پھیلائی ہے، اور پہاڑوں سے اور غاروں سے، اور اس فرار کا نام جو ہجرت آپ نے دیا، وہ کیوں دیا؟ میں بالکل اوپن اپنی پبلک کے اوپر یہ بات عمران ریاض صاحب کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ جو میرے ساتھ 1 to 1 ان کی میٹنگ ہوئی اور جو ان سے بات چیت ہوئی، اس وقت جس بیانیہ کا وہ معاوضہ لے رہے تھے، جو 2.5 کروڑ روپیہ جو ماہانہ ان کے اکاؤنٹ میں گورنمنٹ آف برٹش اور گورنمنٹ آف سم ادر 1 2 more countries سے تھرو پراپر چینل، گورنمنٹ آف برٹش سے مراد گورنمنٹ ہی ان کو دے رہی تھی، آفیشلی جو ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ آ رہا تھا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اور وہ انکم جو جنریٹ ہو رہی تھی ان سے یوٹیوب کی، جو نیریٹو ان کا بک رہا تھا، جو بیانیہ ان کا بک رہا تھا، اس کے جو پیسے آ رہے تھے وہ اینٹی سٹیٹ بیانیے کے آ رہے تھے۔ اب 1 سال گزرنے کے بعد، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، وہ جھوٹا بیانیہ، وہ دشمن کا بیانیہ اپنی موت آپ مرنا شروع ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ جب پبلک کو ایک مختلف پکچر جو ہے وہ آن گراؤنڈ، آن ریئلٹی ان کو دیکھنے میں مل رہی ہے۔ کیا؟ پاکستان کی سٹاک ایکسچینج ہائیسٹ ہٹ پہ ہے، ایس سی او بہت کامیاب انعقاد ہوگا اسلام آباد میں، فینومینل، جس میں انڈین فارن منسٹر وہ بھی آئے، پوری دنیا کے اس وقت جو ہے وہ دنیا کے کیا وزراء اعظم سارے وہ میلہ لگا، اور اس کے بعد اب جب کہ چیمپئن ٹرافی ہونے جا رہی ہے، اس وقت ایک اور میلہ پوری دنیا کا سجنے والا ہے، سیکیورٹی کے حالات دن بدن بہتر ہونے شروع ہو گئے ہیں، گرین ریولوشن پاکستان میں آ چکا ہوا ہے، انڈسٹری اپنے دوبارہ پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع ہو گئی ہے، برآمدات اور درآمدات کا تناسب جو ہے وہ پاکستان کی فیور میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ چائنا کا سی پیک کے اوپر دوبارہ جو اس پروجیکٹ کو ری تھنک اور ریویو کرنے کے بعد پاکستان کے انٹرسٹ کے اندر فردر روڈ ایڈ آن ہو چکے ہوئے ہیں، تمام موٹر ویز کو آپس میں سی پیک کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے، گوادر کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ اس وقت افتتاح، یہ سارے کے پی آئیز انڈیکیٹرز جب پازیٹیو جانا شروع ہو گئے ہیں، صفائی ستھرائی ہر شہر کے اندر کام نظر آ رہا ہے، گورنمنٹ کا، اسٹیبلشمنٹ کا، ملٹری فورسز کا، سیکورٹی فورسز کا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا، ہر چیز کا جو ایک کام ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے، اور عدالتیں اب اپنا بیلنس سے کام کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس سینیریو میں جب ہر چیز آن ریئلٹی، آن گراؤنڈ ریئلٹی، آن بیسس آف فیکٹس اینڈ فگرز
جب پازیٹیو شروع ہو گئی ہے. پچھلے 1.5-2 سال سے ڈالر جو ہے وہ 280 کے اوپر ہوور کیے ہوئے ہے, بڑھنے نہیں پایا بلکہ کچھ گرا ہے. پٹرول کی پرائسز کافی حد تک نیچے آ چکی ہوئی ہیں. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں. بجلی کی پرائسز گورنمنٹ نے پچھلے 2 مہینے سے کم کی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو عام آدمی تک جن کا ایفیکٹ پہنچنا شروع ہو گیا. اب میں بچے دیکھتا ہوں جو روڈ شوز کر رہے ہوتے ہیں, جہاں اس سے پہلے, آج سے 6 مہینے 8 مہینے پہلے, روڈ شو کے دوران روڈ کے اوپر عام آدمی, رکشے والا, ٹیکسی والا, ریڑی والا, اس کا فرسٹریشن لیول ڈیفرنٹ تھا. لیکن ان 7-8 مہینوں کے اندر جس طرح ٹیمپریچر کول ہوئے ہیں, اب عام آدمی, ریڑی والا بھی, رکشے والا بھی اب پازیٹیو بولنا شروع ہو گیا روڈ شو میں. جب یہ سارے بیانیاں جو دشمن کا پیچھے, جس طرح عرب سٹریم میں عرب کو جنہوں نے لپیٹا, ایجپٹ کو, لیبیا کو, سب ملکوں کو جو اچھی ملٹری ہولڈنگز والے تھے, ریسنٹلی سیریا کو, جب اس میڈیا وار میں لپیٹا گیا, تو جو 5th جنریشن وارفیئر پاکستان کے اوپر مسلط کی گئی ہوئی تھی, وہ اپنی موت جب خود مرنا شروع ہو گیا ہے, تو عمران ریاض جیسے جو مرغے تھے, جو اچھا دانہ چگنے اور اچھے ماحول میں پلنے کے عادی تھے, اچھے فارم ہاؤسز پہ رہنے کے وہ جو عادی ہو چکے ہوئے تھے, سوئمنگ پول سے نکل کے ویلاگ دینے کے, جو گرمیوں میں سبزے کے اندر بیٹھ کے, عمران صاحب آپ سمجھ رہے ہیں جو میں بات کر رہا ہوں, آپ کو میری بات اور کوئی سمجھے نہ سمجھے, آپ بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں جن اشاروں کی طرف, جن چیزوں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. تو اب وہ بیانیہ مرنا شروع ہو گیا تھا. اب وہ جو یوٹیوب کی انکم آنی شروع ہوئی تھی وہ کم ہو چکی تھی, وہ کروڑوں کی انکم اب لاکھوں اور ہزاروں میں آ چکی ہوئی تھی. اب عمران ریاض صاحب کو ایک نیا بیانیہ چاہیے تھا, ایک نیا سٹنٹ چاہیے تھا. جس طرح ایک مووی کا ایک رائٹر ہوتا ہے نا, جب ایک سٹیج پہ جاتے جاتے مووی بور ہونا شروع ہو جاتی ہے, جب اس کے اندر تھوڑا سا کنٹینٹ جو ہے وہ اس کا مرنا شروع ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد رائٹر اس مووی کو اٹھانے کے لیے ایکشن لے کے آتا ہے. تو یہ ایکشن آیا عمران ریاض صاحب نے, رائٹر نے لکھا, ان کا رائٹر بھی کوئی اور ہے, اور عمران صاحب آپ کو پتا ہے آپ کا رائٹر کون ہے. تو رائٹر نے لکھا کہ اب عمران تیرا بیانیہ, میں عمران سے مراد عمران ریاض ہے یہاں, تو اب تیرا بیانیہ جو ہے آپ کہیں بھی فٹ کر سکتے ہیں, وہ بیانیہ مرنا شروع ہو گیا ہے, اب تجھے ایکشن چاہیے. تو ایکشن کیا کیا, بعض لوگ نا ایکشن کرنے کے لیے کسی کا منہ لال دیکھ کے اپنے منہ پہ تھپڑ مار کے اپنا منہ لال کر لیتے ہیں. تو انہوں نے اپنے منہ پہ ہی تھپڑ مار کے اپنا ہی منہ لال کیا, اور یہ ایک نام نہاد 1 مہینہ پہلے آپ نے مجھے خود بتایا کہ گورنمنٹ نے مجھے عمرہ دینے کی پرمیشن دے دی ہے, میں عمرے پہ جا رہا ہوں. ارے آپ نے بھاگنا ہی تھا, جس کو آپ نے نام نہاد ہجرت کا نام دیا, تو آپ عمرے پہ جاتے, وہاں سے لیگل طریقے سے سلپ ہو جاتے, وہاں سے آگے فردر کہیں ٹکٹ کرا کے, آپ کو کسی نے نہیں روکنا تھا. یو ہیڈ یور پاسپورٹ, یو ہیڈ یور ویلڈ ویزاز, تو آپ نکل جاتے. یہ سارا جو آپ نے جو غاروں کا آپ نے جو ڈرامہ رچایا, یہ سٹون ایج کی سٹوریز ہیں. میں مر گیا, میری ٹانگ کٹ گئی, دوبارہ میں 2 میل پیچھے گیا, اپنی ٹانگ لے کے آیا. واٹ از دس؟ اور یہ اب آپ کا بیانیہ پٹ چکا ہوا ہے. اٹ ہیز کمپلیٹلی فیلڈ. بہرحال آپ کو عادل راجہ اور حسن مہدی جیسے لوگوں کو ٹیم جوائن کرنا بہت مبارک ہو, اور جو قوم نے ان کا حال کیا ہے وہی حال اب آپ کا کیا جائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. والسلام.